سجدے میں کثرت سے کی جانے والی دعاؤں کا بیان۔ پہلی دعا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں کثرت سے یہ کلمات کہا کرتے تھے: سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، پاک ہے آپ اپنی حمد اور تعریف کے ساتھ، اے اللہ مجھے بخش دیجئے۔ رسول اللہ ان کلمات سے قرآن یعنی سورۃ النصر کا مفہوم بیان کرتے تھے۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 817۔ دوسری دعا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت سے پہلے یہ کلمات کثرت سے کہا کرتے تھے: سبحانک وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ پاک ہے آپ اے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، میں آپ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور آپ کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 484۔ تیسری دعا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت بیان کرتی ہیں کہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تو میں نے رسول اللہ کو دیکھا آپ جو بھی نماز پڑھتے اس میں یہ دعائیہ کلمات کہتے: سبحانک ربی وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اے میرے رب آپ پاک ہیں اپنی تعریف کے ساتھ، اے اللہ مجھے بخش دیجئے۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 484۔ چوتھی دعا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات بکثرت کہا کرتے تھے: سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور اللہ کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 484۔ پانچویں دعا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا: ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا تو میں نے گمان کیا کہ آپ اپنی کسی بیوی یعنی میرے سوکن کے ہاں گئے ہوں گے۔ میں نے حقیقت حال جاننے کی کوشش کی، پھر میں واپس آئی تو ناگہاں رسول اللہ رکوع یا سجدے کی حالت میں یہ کلمات کہہ رہے تھے: سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت۔ پاک ہے آپ اے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، آپ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ میں نے کہا میرے ماں باپ رسول اللہ پر فدا ہوں، میں الگ سوچ میں تھی جبکہ رسول اللہ اور ہی کام یعنی عبادت میں مصروف ہیں۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 485۔ رکوع اور سجدے کی تسبیحات کی گنتی۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے اس نوجوان یعنی عمر ابن عبدالعزیز کے سوا کسی کے پیچھے رسول اللہ کی نماز کے زیادہ مشابہ نماز نہیں پڑھی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے رکوع میں 10 تسبیحات اور ان کے سجدے میں 10 تسبیحات کا اندازہ لگایا۔ دیکھیے سنن ابی داؤد حدیث رقم 888، نیز سنن نسائی حدیث رقم 1136۔